گڈ مارننگ، السلام علیکم جی 10 کلاس، کیسے بچوں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے جی بیٹا۔ آج ہم نے جو آپ کا چیپٹر ہے استنبول، یہ آپ نے اس کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کے شارٹ کوسچن آنسر اور اس کا جو ہے وہ ایم سی کیوز کرواؤں گی۔ تو جن بچوں کے اگر کوئی کام رہتا ہے تو اس کو کمپلیٹ کر لیں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ آگے مدرجہ سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ استنبول پر مسلمانوں کے پہلے حملے کی خاص بات کیا ہے؟ جی، استنبول پر مسلمانوں کے پہلے حملے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی اس میں حصہ لیا۔ آگے ہے آیا صوفیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصر تحریر کریں۔ جی، یہاں پہ یہ دیکھیں، آیا صوفیہ قسطنطنیہ کا تاریخی کلیسا تھا جو اب مسجد ہے۔ سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے اس میں جمعہ کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ترکی میں جمعۃ المبارک کا آدھا خطبہ کن دو زبانوں میں دیا گیا؟ ترکی میں جمعۃ المبارک کا آدھا خطبہ عربی اور ترکی زبان میں دیا گیا۔ توپ کاپی میوزیم کا تعارف اپنے الفاظ میں کرائیے۔ جی، توپ کاپی میوزیم، یہاں یہ دیکھیں، توپ کاپی جو ہے توپ کاپی میوزیم جو ہے وہ آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے ہے، ٹھیک ہے؟ جو یہاں پہ ہے، یہ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شورہ آفاق ہے۔ یہاں رومی، بزنطینی اور عثمانی عہد کی ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اس میں عثمانی سلاطین کے آثار، جواہرات، ملبوسات اور دیگر اشیائے آرائش و تزئین کے علاوہ چینی، جاپانی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ توپ کاپی جو ہے یہ عجائب خانہ ہے، عجائب گھر۔ مصنف کے شریک سفر دوستوں کے نام تحریر کریں۔ مصنف کے شریک سفر دوستوں کے ناموں میں محترم خانم ڈسلوا، ڈاکٹر محمد شعیب، ڈاکٹر عطاء الرحمن اور ڈاکٹر ظفر اقبال شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں دیکھیں، سبق استنبول کا متن مد نظر رکھ کر دوسرے جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق استنبول کس کی تحریر ہے؟ حکیم محمد سعید۔ مسجد سلیمانیہ کس نے تعمیر کرائی؟ سلطان سلیمان نے۔ آیا صوفیہ کے برابر کیا ہے؟ قبرستان۔ مسلمانوں نے استنبول پر پہلا حملہ کب کیا؟ 672 عیسوی۔ مسلمانوں نے استنبول کا محاصرہ کتنے سال بعد اٹھایا؟ 7 سال بعد۔ آگے ہے، استنبول کا فاتح کون ہے؟ سلطان محمد فاتح۔ استنبول کو کس کا گھر کہا جاتا ہے؟ مسجدوں کا۔ مسجد سلیمانیہ کے ساتھ کتب خانے میں کتنے کلمی نسخے ہیں؟ 1 لاکھ۔ آگے ہے، سبق استنبول کے متن کے مطابق کالم الف کے الفاظ کا ربط کالم ب کے الفاظ سے کریں۔ جی، آگے ہے، دوسرا مینار، سلیم ثانی، توپ کاپی، ولیم راجرز، فاتح استنبول، سلطان محمد فاتح، 8 لوحیں، مصطفیٰ عزت افندی، 6 مینار، جامعہ سلطان احمد، اور آگے ہے 3 نمایاں چیزیں، حضرت ایوب انصاری، ٹھیک ہے؟ آگے ہے، متن کی روشنی میں قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے درست الفاظ جو ہے منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کلیسا میں داخل ہوا۔ پورے شہر میں 500 مساجد ہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال ہمارے میزبان تھے۔ سلیمانیہ سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ جامعہ سلطان احمد اپنے 8 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ جی بیٹا، یہ آپ نے اس کے اچھے طریقے سے ایم سی کیوز اور خالی جگہ یہ آپ نے دیکھنی ہے۔ اس کے ساتھ آگے آپ کا جو چیپٹر ہے وہ ہے خطوط غالب۔ خطوط غالب جو ہے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی تحریر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ہے وہ جو مرزا غالب نے خط لکھے، پہلا خط ان کا منشی ہرگوپال تفتہ کے نام ہے، پھر میر مہدی حسین مجروح کے نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے یہ جو ساری ہم نے ریڈنگ ہم نے کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہیں اور ان کے جو ہے وہ سوالوں کے جواب اور ایم سی کیوز میں بھی آپ کو کرواتی ہوں، غور سے سنیں۔ مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو خط بے رنگ کیوں بھیجا؟ مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو بے رنگ خط اس لیے بھیجا کہ نہ ٹکٹ تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے تھے۔ مرزا غالب نے میر مہدی مجروح کو خط کب لکھا؟
مرزا غالب نے میر مہدی مجروح کو شنبہ 8 نومبر 1859 میں خط لکھا۔ آگے کون سی دو چیزوں پر محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا؟ اناج اور روپلے، یہ دو چیزیں تھیں جن پر محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ مرزا غالب نے، محصول کا مطلب ٹیکس، مرزا غالب نے کتابوں پر کیا رائے دی؟ مرزا غالب نے کتابوں پر اچھی رائے دی کہ ان کا چھاپا، خط، کاغذ اور سیاہی دے کر دل خوش ہو گیا۔ تفتہ نے غالب کو خط کہاں سے لکھا تھا؟ سکندر آباد سے۔ آگے ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ میر مجروح کے خط میں کس کی بیٹی کی پیدائش کا ذکر ہے؟ میر نصیر الدین۔ آگے ہے پون ٹوٹی یا چنگی کس چیز پر معاف تھی؟ اناج اور روپلے۔ مرزا غالب کو تفتہ کا خط کہاں سے آنا تھا؟ کول سے۔ جی نیکسٹ ہے، کس شخص نے کتابوں کی شیرازہ بندی کے بارے میں مرزا کو خط لکھا؟ شیو نارائن نے۔ دوسرے خط کے مطابق مرزا غالب کو کتنی کتابیں موصول ہوئیں؟ 33۔ مرزا غالب نے تفتہ کو دوسرا خط کب لکھا؟ 13 نومبر 1858 کو۔ آگے ہے خطوط غالب کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست یا غلط نشان پر ٹک لگائیں۔ مرزا غالب نے میر نصیر الدین کو بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دی، درست۔ تیسرے خط میں دارالبقا کے فنا ہونے کی خبر دی گئی ہے، درست۔ مرزا غالب نے تفتہ کو پہلا خط لکھا تو تفتہ کول میں تھے، غلط۔ مرزا غالب کو کتابیں 12 نومبر 1858 کو ملیں، درست۔ دوسرے خط میں دلی کے خاک نشینوں سے مراد خود مرزا غالب کی ذات ہے، درست۔ جی یہ آپ نے بیٹے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔